جو لوگ بولتے ہیں کہ قبر کا عذاب، حساب کتاب، قبر کا عذاب سب بکواس ہے، تو اس کے لیے ایک ویڈیو ہے، دیکھ لیجئے۔ دیکھیے قبر کے اندر کیا چیز ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، غور سے دیکھیے کہ قبر کے اندر کیا چیز ہے، کیسے عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ دیکھیے ایک ایسا سانپ ہے جو چمک رہا ہے، جو ستارہ کی طرح چمک رہا، لائٹ چھوڑ رہا ہے۔ سوچیے قبر میں اتنا بڑا سانپ کہ پورا قبر کو گھیرے ہوئے، مردہ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ میں اپنے من سے کچھ نہیں کہوں گا، تو قرآن عذاب قبر کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں کچھ اپنے من سے نہیں کہوں گا۔ قرآن میں کہاں کہاں قبر کے عذاب کے بارے میں آیا ہے، آج دیکھتے ہیں۔ سورہ غافر آیت 46، ترجمہ کنز الایمان۔ دیکھیں، آگ ہے جس پر صبح اور شام انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو۔ صبح شام آگ پر پیش ہونا مطلب آگ ہے جس پر صبح اور شام انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مطلب قیامت ہونے سے پہلے انہیں صبح اور شام آگ میں پیش کیا جائے گا۔ قیامت جب نہیں ہوگی تو آدمی جب مرے گا تو کہاں رہے گا؟ قبرستان میں نا، قبر میں، تو انہیں آگ میں پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، ہے نا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو صبح اور شام آگ پر پیش ہونا مطلب قبر کا عذاب ہے۔ سورہ توبہ میں ہے آیت 101، ترجمہ کنز الایمان۔ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب دنیا، ہے نا، پہلا عذاب دنیا قبر، دوسرا جہنم، ہے نا۔ پہلا عذاب دنیا اور قبر ہے، اگر نہیں سدھرے گا تو دنیا میں بھی عذاب دے گا تھوڑا سا، اور اگر نہیں سدھرا تو پھر قبر میں تو ہے ہی ہے۔ پھر دوسرا جہنم کا عذاب ہے نا۔ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہے سورہ توبہ آیت 101، ترجمہ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب دنیا اور قبر ہے، دوسرا جہنم ہے۔ اگر نہیں سدھرے ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، ہے نا۔ تو پہلا عذاب دنیا اور قبر ہے، نہیں سدھریں گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، اور پھر تو قبر تو ہے ہی ہے، اور پھر دوسرا جہنم بھی ہے نا۔ تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا۔ سورہ سجدہ آیت 32، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم ضرور انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ چھوٹا عذاب مطلب زندگی کا عذاب، ہے نا، اور پھر نہیں سدھرے گا تو پھر قبر کا عذاب ہے، پھر قبر کے عذاب کے بعد جہنم کا عذاب ہے نا۔ یہ ہے سورہ سجدہ آیت 21، اور ہم ضرور انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ چھوٹا عذاب مطلب دنیا کا عذاب، قبر کا عذاب، اور بڑا عذاب مطلب جہنم کا عذاب، ہے نا۔ سورہ طور 52 آیت 47 ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس قیامت کے سوا بھی ایک عذاب ہے، اور بے شک ظالموں کے لیے قیامت کے سوا بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب بتائیے، یہ سورہ طور میں ہے آیت 47 ہے نا۔ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بے شک ظالموں کے لیے قیامت کے سوا بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب قیامت سے پہلے کیا ہے بتائیے، کیا عذاب ہوگا قیامت سے پہلے؟ قیامت سے پہلے اگر ہم مر گئے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ قبرستان ہے، قبر ہے۔ تو قیامت سے پہلے کا عذاب عذاب قبر ہے نا۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس قیامت کے سوا بھی، قیامت کے سوا مطلب قیامت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب قیامت سے پہلے، قیامت کے سوا بھی عذاب، اور کون سا ہوگا؟ قیامت کے سوا بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو قیامت کے پہلے، قیامت کے سوا بھی ایک عذاب ہے، کون سا عذاب ہے بھائی؟ قیامت سے پہلے کا عذاب عذاب قبر ہے، اور تھوڑا سا زندگی کا بھی عذاب ہے نا۔ تو اور بے شک ظالموں کے لیے اس قیامت کے سوا بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے نا۔ تو یہ تھا سورہ طور آیت 47۔ اب دیکھیے سورہ نوح آیت نمبر 25، ترجمہ کنز الایمان۔ اپنی خطاؤں کے سبب ڈبا دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا، ہے نا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ اپنی خطاؤں کے سبب ڈبا دیے گئے، مطلب جو ظالم لوگ تھے اللہ کی بات کو نہیں مانے تو ڈبا دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ ڈبانے کے بعد ترت مارا اور ترت آگ میں داخل کیا گیا ہے نا۔ تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا، سمجھ لیجئے۔ ڈوبنے کے ترنت بعد آگ میں داخل ہونا مطلب برزخ، ہے نا، برزخ کی دنیا، مطلب برزخ میں قبر کی دنیا، مطلب مرنے کے بعد کی دنیا برزخ کہلاتی ہے نا، قرآن شریف کے حساب سے۔
है ना, डूबने के तुरंत बाद आग में दाखिल होना, मतलब मरने के तुरंत बाद बरज़ख की दुनिया में आग में दाखिल होना, है ना। ये था कब्र के अजाब के बारे में। जहाँ जहाँ जिक्र आया है अजाब कब्र के बारे में, मैंने कोशिश की है पढ़ने की। और अगर किन्हीं को कन्फ्यूज़न हो तो आप मिला सकते हैं ना। अगर किन्हीं को कन्फ्यूज़न हो मेरे मानी पढ़ने में या फिर मानने में, तो आप देख सकते हैं। हम तो सब सूरा का नाम ले चुके हैं, आयत नंबर भी ले चुके हैं, आप मिला लीजिए। हम अपने मन से तो बोलते नहीं हैं, तो कुरान का मानी पढ़ते हैं भाई, आप भी मिला लीजिए। कंजुल ईमान है ना, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का मानी किया हुआ है ना, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी मिला सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। और लोगों को पता चलेगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, लोग बुराई से बचेंगे, है ना। शेयर करने के बदले आपको भी सवाब होगा, आप किसी को बताएगा तो उसको भी सवाब होगा, जो अमल करेगा उसको भी सवाब होगा, और आपको बताने के बदले भी सवाब होगा, है ना। आपका भला होगा, कर भला तो हो भला, है ना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि और लोगों को ये बात पता हो जाए, है ना, कुरान के बारे में, मानी के बारे में। कुरान की बातें शेयर करना, लाइक शेयर करना, ये नेकी का काम है ना। आप किसी को बता रहे हैं ना, आप अगले को शेयर कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं, तो इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और लोग जानेंगे, है ना। और इससे जो आप भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक करके आगे बढ़ा रहे हैं, उससे आपको भी सवाब होगा, है ना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। शुक्रिया।